بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برا بھلا اور زبان و عمل سے ایذا رسانی شروع کر دی۔ انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کو کنویں کی گہرائی میں اس کے درمیان پڑے ہوئے اس بڑے پتھر پر پھینک دیں گے جسے راؤنا کہتے تھے۔ جب کنویں میں پانی کم ہو جاتا تو ایک آدمی نیچے اتر کر اس پتھر پر کھڑا ہو جاتا اور ڈول میں خود پانی بھرتا اور باہر کھڑا ہوا آدمی سے کھینچ لیتا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں کے پاس لے کر آ گئے جہاں ان کو پھینکنے کا ارادہ سب نے مل کر کیا تھا۔ یہ کنواں اس راستے میں پڑتا تھا جہاں سے قافلے گزرا کرتے تھے۔ جب سب بھائی کنویں کے پاس پہنچے تو سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب و خیال میں بھی نہیں کہ ان کے بھائی اب انہیں کنویں میں پھینکنے والے ہیں۔ اتنے میں دو بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو دونوں بازوؤں سے پکڑتے ہیں اور کنویں میں گرا دیتے ہیں۔ جب انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ جس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اس سے آپ کو ضرور نجات ملے گی۔ آپ اس وقت ان کے بھائیوں کو ان کے کرتوت یاد دلائیں گے۔ جب آپ کو اقتدار حاصل ہوگا تو یہ لوگ آپ کے محتاج ہوں گے، آپ کے محافظ اور آپ سے خوفزدہ بھی۔ اور اس سب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ کسی کو پتہ بھی نہ چل سکا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرما دی۔ جب وہ آپ کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے تو آپ علیہ السلام کی قمیض لے کر اسے خون آلود کر لیا اور اس کے بعد سب نے رات ہونے کا انتظار کیا۔ جب رات ہوئی تو گھر پہنچے تو والد حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ پہلے ہی اپنے لاڈلے بیٹے کے انتظار میں آنکھیں لگائے بیٹھے تھے، ان سب بھائیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی حسرت سے دیکھنا شروع کر دیا کیونکہ وہ ان میں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اپنے والد کی توجہ اپنی طرف پا کر انہوں نے اپنے بھائی کی مذمومہ ہلاکت پر رونا شروع کر دیا۔ اسی بات پہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ بعض اوقات ظالم بھی رو کر دکھا دیتے ہیں، اس لیے ظلم کی شکایت کرنے والے کے نالہ و شیون سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ رات کے اندھیرے میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے دھوکے پر پردہ پڑ جائے اور روتے ہوئے کہنے لگے، ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے۔ ہم دوڑتے ہوئے دور نکل گئے تو ہماری غیر موجودگی میں ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، اور ساتھ ہی کہنے لگے ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے خواہ ہم سچ ہی کہتے ہوں۔ یعنی اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی ان کے والد کے قابل اعتبار بھی ہوتے تو بھی وہ ان کی اس وقت کسی بات پہ یقین نہ کرتے۔ انہوں نے باپ کو یقین دلانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹ موٹا خون بھی لگا لیا جو کہ انہوں نے ایک میمنہ لے کر ذبح کر کے اس کا خون لگایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی جس وجہ سے ان پر واضح شک کیا جا سکتا تھا۔ باپ کے سوالات کے تسلی بخش جواب نہ دینے کی وجہ سے اب ان بھائیوں کی بات نہیں بن رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شروع سے جانتے تھے کہ ان کے باقی بیٹے اپنے چھوٹے بھائی یوسف سے عداوت رکھتے ہیں اور اس بات سے ان سے بہت حسد کرتے ہیں کیونکہ والد کے دل میں ان کے لیے محبت زیادہ ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام میں بچپن سے ہی شان اور عظمت کے آثار نظر آتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شرف نبوت سے نوازنا چاہتا تھا۔ جب تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ بیٹھے اللہ کی رحمت اور مدد کا انتظار فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک قافلہ آ گیا۔ قافلے والوں کا سامان خشک میووں اور پھلوں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے ایک آدمی کو پانی لے کر آنے کے لیے کنویں پہ بھیجا۔ وہ آدمی کنویں کے پاس آیا، اس نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول پھینکا تو نیچے حضرت یوسف علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ ڈول نیچے آتا دیکھ کر انہیں تھوڑا حوصلہ ہوا تو انہوں نے ڈول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس آدمی نے رسی اوپر کو کھینچنا شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ کنویں کے کنارے پہ پہنچے تو آدمی اتنا خوبصورت شخص دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قافلے میں لے آیا۔ دوسری طرف حضرت یوسف کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ اسی کنویں کے پاس کوئی قافلہ رکا ہے جس میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا، تو وہ قافلے والوں کے پاس چلے آئے۔ قافلے میں حضرت یوسف کو دیکھ کر انہوں نے ایک اور گھٹیا حرکت یہ کی کہ قافلے والوں سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ کے آپ لوگوں کے پاس آ گیا ہے۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم آپ کا یہ غلام خریدنا چاہتے ہیں۔ تو بھائیوں نے یہ بات سن کر کچھ دیر کے بعد معمولی سی رقم کا مطالبہ کیا جو کہ قافلے والوں نے ادا کر دی۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے آئے اور یہاں آ کے انہوں نے حضرت یوسف کو فروخت کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ تو ایک آدمی آگے بڑھا جو کہ بے اولاد تھا، اس نے مانگے گئے داموں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے آیا اور آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ وہ انہیں نہایت عزت اور احترام سے پیش آئیں۔ آپ علیہ السلام کو خرید کر لے کر آنے والا یہ شخص مصر کا وزیر تھا جو کہ ملکی خزانوں کے معاملات کا ذمہ دار تھا۔ اب اس مصری وزیر کی بیوی جو کہ شاہ مصر ولید بن ریان کی بانجی تھی، آپ کے حسن کو دیکھتے ہی آپ پر فریفتہ ہونے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمیشہ اس عورت زلیخا کے سامنے رہتے تھے، اس سے اب رہا نہ جانے لگا تو اس نے آپ علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی اور اللہ نے قرآن پاک میں اس عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں فرمایا کہ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی چاہت میں اس قدر پاگل ہو گئی کہ اس نے آپ علیہ السلام سے وہ نازیبہ مطالبہ بھی کر ڈالا جو آپ کے مقام و مرتبہ کے لائق نہیں تھا۔ وہ عورت مال و جمال میں بے مثال تھی، اسے شاہانہ جاہ و جلال اور بھرپور شباب حاصل تھا۔ اب اس کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ اس نے آپ علیہ السلام کو اکیلے پا کر
सब दरवाजे बंद कर दिए और पूरी तरह बनाओ सिंगार करके फाखराना लिबास पहनकर आप अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी। इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हुस्न जमाल के पैकर थे और इसके साथ वो नबियों की आल में से थे। मिस्री वजीर की बीवी जुलेखा दरवाजे बंद करके कहने लगी, यूसुफ जल्दी आओ। हजरत यूसुफ ने जवाब दिया, अल्लाह अपनी पनाह में रखे, तुम्हारे मियाँ तो मेरे आका हैं, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के खालिस बंदों में से थे। जुलेखा को अपनी तरफ आता देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी तो जुलेखा भी आपके पीछे पीछे भाग दी। दरवाजे पर पहुंचने से पहले जुलेखा ने आपका कुर्ता पीछे से पकड़ा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की तो इनका कुर्ता कुछ फट गया। अपना कमीज छुड़वा कर वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि जुलेखा का खामन वजीर अजीज मिस्र खड़ा है। जुलेखा अपने खामन को देखते ही बोली कि जो तुम्हारी बीवी के साथ ऐसा करे इसकी सजा इसके सिवा क्या होगी कि या इसे कैद में रखा जाए या दुख का अजाब दिया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि आपकी बीवी ने मुझे माइल करना चाहा, जिस पर वो दोनों की तरफ देखता रहा। आखिर मामला जब कबीले के काजी और फैसला करने वालों के दरमियान पहुंचा तो इनमें से एक ने कहा कि अगर जुलेखा सच्ची है तो इस जबरदस्ती के दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आगे से फटा होगा। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सबके सामने पेश किया तो सब ने क्या देखा कि कुर्ता आगे की बजाय पीछे से फटा हुआ था, जो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सच्चा होने की वाज़ेह दलील थी। इस फैसले के बाद वजीर मिस्र ने अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फरेब है और यकीनन तुम औरतों के फरेब बड़े भारी होते हैं। यूसुफ की तरफ यह ख्याल करना छोड़ अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक ये तेरी खता थी। मिस्र के लोग अगरचे बुतों की पूजा करते थे लेकिन वो ये जानते थे कि गुनाहों की माफी सिर्फ अल्लाह ही देने वाला है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोज़ के लिए नए आने वाले व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके।